بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 91 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے، پس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے پہلے سے موجود، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ پس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر، بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل سے وحی اور رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ یہاں ایک بات پر غور کیجئے کہ یہاں پر لفظ رسول آیا ہے جو کہ انبیاء کے معنی میں ہے۔ نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے، یہ دونوں لفظ اکثر ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں لیکن ان میں فرق بھی ہے۔
ہر نبی رسول نہیں ہوتا، البتہ ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ نبیوں کو بھی قتل کیا گیا، جبکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ لازماً غالب رہیں گے میں اور میرا رسول۔ چنانچہ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ لیکن یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت یحییٰ نبی تھے، قتل کر دیے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ رسول تھے، لہذا قتل نہیں کیے جا سکتے تھے، تو ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جو قیامت سے قبل دوبارہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی شدید تمنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تمنا اور آرزو کا بارہا اظہار فرماتے اور ارشاد فرماتے، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور اس میں قتل کر دیا جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ زیر مطالعہ آیت میں نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ اگرچہ لفظ رسول آ گیا، لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے۔ اور وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار پیغمبر بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول تو حضرت عیسیٰ ہی ہیں، درمیان میں جو پیغمبر آئے یہ سب انبیاء تھے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قدر حسی معجزات دیے گئے یہ اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے، جن کا تذکرہ آگے چل کے سورہ آل عمران میں آئے گا۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کی خاص تائید و نصرت حاصل تھی۔ معجزات کا ظہور کسی نبی یا رسول کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، اس طرح کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا ظہور فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انبیاء و رسول کے ساتھ یہود نے جو طرز عمل روا رکھا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا، یہاں اس پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تمہاری روش یہی رہی کہ تم نے تکبر اور سرکشی کی، اور وہی تکبر اور سرکشی جس کے باعث شیطان ابلیس بن گیا۔ پھر فرمایا کہ ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول چونکہ قتل نہیں ہو سکتے، لہذا یہاں نبیوں کا قتل مراد ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، ان کے اس جواب کو آیت نمبر 75 کے ساتھ ملائیے جو ہم پڑھ آئے ہیں، وہاں الفاظ آئے ہیں أَفَتُطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ بعض مسلمانوں کی اس خواہش کے جواب میں یہود کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں، تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ اس طرح کے الفاظ آپ کو آج بھی سننے کو مل جائیں گے کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، بڑے مضبوط اور مستحکم ہیں، تمہاری بات ان میں اثر نہیں کرے گی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ ان کے اس قول پر تبصرہ ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں بند ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ وضاحت قبل ازیں کی جا چکی ہے کہ قرآن کریم ایک طرف تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور دوسری طرف وہ تورات اور انجیل کی پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ اس کی آمد سے پہلے اللہ کی آخری کتاب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کافروں کے خلاف فتح و نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی دنیا کا حقیر سا فائدہ، یہاں کی حقیر سی منفعتیں اور یہاں کی چودراہٹیں ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئیں، اور وہ اپنی فلاح و سعادت اور نجات کی خاطر ان حقیر سی چیزوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوئے۔ یہود اس امید میں تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیلی ہی ہوگا، اس لیے کہ 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے، اب آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان کا یہ گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل ہی سے ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی یہ رحمت اور یہ فضل بنو اسماعیل پر ہو گیا، اور وہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے سرکشی پر اتر آئے۔ اس بغین کے لفظ کو
اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اصل سبب ضد والا رویہ ہوتا ہے، جسے قرآن مجید بغین کہہ کر واضح کر رہا ہے، اور یہ لفظ قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ آیا ہے۔ تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب بالا غضب کے مستحق ہو گئے۔ مہین اہانت سے بنا ہے، ان کی روش کی وجہ سے ان کے لیے اہانت امیز عذاب مقرر کیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کیا ہے اور قرآن مجید کو نہیں مانا۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم نے پیغمبروں کو کیوں قتل کیا جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے؟ تم نے زکریا کو کیوں قتل کیا؟ یحییٰ کو کیوں قتل کیا؟ عیسیٰ کے قتل کی پلاننگ کیوں کی؟ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں اور تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو۔